سال کی عمر میں پہنچے، اور بعض نے کہا 9 سال کی عمر میں، تو 9 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ ان کو خواب میں آئے تھے کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے رہا ہے جس کا نام ہے عبد القادر، وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرے نقش قدم پر ہوگا۔ تو 9 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، یعنی 9 سال کی عمر تھی ان کے والد کا وصال ہو گیا، اور والد کے وصال کے بعد پھر ام الخیر سیدہ فاطمہ نے اپنے اس بچے کو 16 سال تک کی عمر کے لیے لوکل سکول میں، جو سکول تھا، جو مدارس تھے، تعلیم تھی، اس میں پڑھوایا اور وہاں پر بھیجا۔ اور اب تعلیم لوکل ختم ہو گئی، اور بڑی تعلیم کے لیے بغداد شریف کی یعنی جامعہ مشہور تھا، تو ایک قافلہ کے ساتھ آپ وہاں پہ جانے لگے، اور 17 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف پہنچے۔ اب وہاں پہ علوم حاصل کیے، اور علوم حاصل کرنے کے بعد 20 سال تک آپ نے پڑھنے کے ساتھ 20 سال تک آپ شیخ الحدیث کے طور پر حدیث، تفسیر، فقہ، تجوید آپ پڑھاتے رہے۔ صبح سے لے کر ظہر تک حدیث اور تفسیر پڑھاتے، ظہر سے لے کر عصر کے درمیان تک کے لیے آپ دیگر یعنی جتنے مضامین تھے فقہ وغیرہ وہ پڑھاتے، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو تھی وہ آپ 12 جو ہے نا، 17 جتنی قراتیں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید کی قراتیں وہ پڑھاتے، اور پھر رات کو روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم شریف۔ یہ پوری زندگی کا معمول رہا شیخ عبد القادر جیلانی کا، پڑھانا، رات عبادت میں گزارنا، تعلیم قرآن کی دینا، حدیث کی دینا، فقہ کی دینا، اور ہمارے سامنے تو پتہ ہی نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ویلیو کیا ہے، وہ تھے کون۔ اور جس دور میں یہ سامنے آئے، میں نے وہ دور آپ کو بتایا کہ مسلمان کو قتل کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا رنگ کیا تھا، اور اصحاب کہف کے کتے کی نسل کون سی تھی، یہ مسلمان اس باتوں پہ جھگڑ رہے تھے۔ آپ سامنے آئے، اور سامنے آئے جب 50 سال کی عمر ہو گئی، چھوٹا موٹا درس تو اس طرح چلتا تھا جس طرح طلباء آتے، 50 سال کی عمر ہے، اور اس 50 سال کی عمر میں آپ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو قیلولہ کہتے ہیں، یعنی ظہر سے پہلے کا وقت تھوڑی دیر کے لیے گرمیوں میں آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ وہ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، عبد القادر تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واعظ و نصیحت کے اندر تو عام جو پبلک ہے وہ آتی ہے، تو مجھے پبلک کی لینگویج تو نہیں آتی، جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں یا رسول اللہ وہ تو حدیث قرآن میں وہ تو جو طلباء پڑھتے ہیں ان کو پڑھا دیتا ہوں، آسانی ہوتی ہے، لیکن پبلک کے لیے مجھے یعنی فلوئنسی چاہیے، اور مجھے عربی کے اندر فصاحت اور بلاغت چاہیے کہ ایک ایک لفظ کو کئی طریقے سے میں پبلک تک پہنچا سکوں، تو میرے اندر وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ فلوئنسی جو ہے نا میرے یا رسول اللہ عربی میں نہیں ہے، میں تو پرشین ہوں اور فارسی بولنے والا ہوں، میری بنیادی طور پر میری زبان عربی نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کو کھول، افتح، اپنے منہ کو کھول۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ کو کھولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یعنی اس شہادت کی انگلی سے تھوک لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، اور میرے یعنی ٹانگ پہ، میری جیب پہ، میری زبان پہ آپ نے لگایا، اور جب میری زبان پہ لگایا آپ نے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں، 6ٹھی، 7 مرتبہ آپ نے لگایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا عبد القادر صبح خطبہ دینا شروع کرو، اٹھو خطبہ دو۔ اب کہتے ہیں کہ زور کی نماز جب کا وقت آیا تو زور کی نماز کے بعد میں ممبر پر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے حکم سے میں بیٹھ گیا، میرے سامنے لوگ آ گئے، ایک دم لوگ آ گئے، اب علماء بھی اس میں نظر آتے ہیں، تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا، مجھے تھوڑا سا خوف طاری ہو گیا، ہچکچاہٹ آ گئی کہ میں کیا کروں گا، اب بیان کر کس طرح بیان کروں، شروع کرتا تھا تو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ فجاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ممبر پہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ حضرت علی آ گئے، اب یہ بیداری میں ہے، حضرت علی آ گئے، حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا واز بیان کرنا شروع کر۔ عرض کی ابا میں تو ڈر رہا ہوں، تھوڑا سا خوف ہے دل میں، یعنی اپنا منہ کھول۔ جب منہ کھولا تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں
तो हजरत अली ने अपने जबान से लुआब दहन इस तरह लगा के आपकी टोंग पे लगाया, आपकी जबान पे लगाया, आपके मुंह में डाला 6 मरतबा। एक दिन में ख्याल आ गया रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा किया और आप 6 मरतबा क्यों करते हैं? ने कहा अदब की वजह से, ताकि तादाद बराबर ना हो। सुभान अल्लाह। यानी अदब विलायत में, ईमान में है ही अदब। अब उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मुझे नहीं पता लगा कि मैंने क्या बयान करना शुरू किया, अल्फाज कहाँ से आए, हिकमत कहाँ से आई, ये कैफियत नूर कहाँ से आया। फिर बयान ही बयान, फिर 1000 का मजमा, फिर 2000 का मजमा, फिर 10,000 का मजमा, फिर 20,000 का मजमा। वो जगह तंग हो गई, फिर ईदगाह पर लगाया गया, ईदगाह भी तंग हो गई, फिर जंगल में लगाया गया, तो जंगल में 70,000 से ज्यादा मजमा होने लगा। मोर देन 70,000 पीपल वर देयर, यानी इन वन फंक्शन, यानी गैदरिंग में 70,000 से ज्यादा एक गैदरिंग में पीपल आ जाते थे। तो और आपका मकाम क्या था? जिस तरह अभी मेरी आवाज जो है अंदर सिस्टर तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर हैं, दूर तक पहुंचाने वालों के लिए ये लाउड स्पीकर हैं, लेकिन उस वक्त तो ये लाउड स्पीकर नहीं थे। और वो लोग कहते हैं कि वल्लाह, अल्लाह की कसम है, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी अपनी स्पीच को स्टार्ट करते थे, जितनी वॉइस, जितना साउंड, जितनी पावर के साथ फर्स्ट लाइन वाला, पहली लाइन वाला सुनता था, बिल्कुल सेम उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी वॉल्यूम में, उसी आवाज में लास्ट लाइन पर बैठा हुआ होता था, वो भी उसी आवाज में सुनता था। ये होती है अल्लाह की तरफ से हिकमत। फिर ये 50 साल की उम्र में ये आपने शुरू किया वाज़ो नसीहत और रुश्द हिदायत। फिर चलते गए, फिर चलते गए, फिर चलते गए। आप फरमाते हैं वो जो 40 साल आपने सुने हैं कि 40 साल आपने इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा की, वो आपकी 50 साल से लेकर 90 साल की जिंदगी तक के सारे हैं। आपने, आपसे किसी ने पूछा कि हजरत ये तो उम्र आराम की है, आप आराम नहीं करते? आपने फरमाया जब मुझे रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए एक ड्राइवर बना दिया है, तो जब ड्राइवर सो जाए तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, सवारियों के लिए नुकसान का बायस है। जब मुझे ड्राइवर करार दे दिया गया है तो मैं रात को, मेरा सोना खत्म हो गया। अब वो रात पूरी इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा करते थे। ये उस उम्र की बात है, 60वां साल, 17वां साल, 80वां साल और 90, यानी ये आखिरी लास्ट जो साल थे, इनके अंदर ये कैफियत थी। और फिर उसके बाद 91 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। और हम इंशाअल्लाह करामात के बारे में आइंदा थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि आपको क्या क्या तकलीफें हुई तालीम हासिल करने में, और फिर उसके अंदर आपकी मिरेकल्स यानी आपकी करामात जो थी वो क्या थी, आइंदा इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।